مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور آپ سب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہم سے بولتا، ہم سے کلام کرتا ہے، اور میرا دل خدا باپ کی اس محبت کے لیے جو بیان سے بار ہے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آپ سب کے لیے بھی خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور سن کر اس کو جو ہے لائک کرتے ہیں، اور ہم ان تمام زندگیوں کے لیے، سننے والوں کے لیے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے شکر گزار ہیں۔ میرے عزیزو، ہم جتنی بھی زیادہ بائبل مقدس کو پڑھیں اتنا ہی کم ہے۔ ہمیں اس کو پڑھنے والے، سننے والے اور اس کو سمجھنے والے بننا ہے، کیونکہ وقت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح آ جائے یا میرا اور آپ کا کسی کا زمین پر سے جانے کا وقت آ جائے، ہمیں کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے، کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ آخری وقت میں روٹی پانی کا قحط نہیں ہوگا، بلکہ خدا کے کلام کو سننے کا قحط۔ سنانے والے شاید نہیں ہوں گے، خدا کا کلام نہیں ہوگا۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ شاید خداوند کا کلام، اس کے لفظ اٹھا لیے جائیں گے، یا پھر یہ پوری کی پوری بائبل جو ہے خداوند آسمان پر اٹھا لے گا اور پھر کلام جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ضرور ہے آج جتنا زیادہ ہم اس کو سن سکتے، ہم اس کو پڑھ سکتے اور ہم اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں، یہ اتنا ہی کم ہے۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھے، سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اتنا ہی کلام ہم سب کی زندگی میں ہوگا اور ہم اپنی زندگیوں کو بچا لینے کا اور خدا کے جلال کے سبب بننے کا سبب بن سکیں گے۔ آج بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، خدا سے میل ملاپ کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ بغیر قربانی کے خدا کو سے میل ملاپ مشکل ہے۔ جیسے آدم اور حوا سے گناہ ہو گیا اور پھر کیا ہوا کہ خدا کے بیٹے یسوع کو زمین پر انسان بن کر آنا پڑا، اور پھر بنی نوع انسان یعنی ہم سب کے لیے اس نے اپنی جان کا کفارہ دے کر، تو جو عدن میں جو ہے باپ کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا تھا، جدائی ہو گئی تھی، اس کو کیا کیا؟ بحال کیا، یعنی پھر سے ہمارا میل ملاپ ہو گیا باپ کے ساتھ۔ اس لیے ضرور ہے آج بھی انسان کو جو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، یسوع مسیح نے گناہ کی قربانی دی اور پھر کیا کفارہ دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ ہم نجات پائیں، ہمارا باپ کے ساتھ میل ملاپ ہو جائے۔ تو ضروری ہے کہ آج بھی جو لوگ گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ چاہتے کہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے، وہ باقاعدہ طور پر جہنم کی آگ میں نہ جائیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے، تو انہیں ضرورت ہے کہ وہ یسوع مسیح کی کامل قربانی پر یقین رکھتے ہوئے اس پر ایمان لائیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس قربانی کے وسیلہ سے جو ہے وہ بچ جائیں، نجات پائیں۔ جیسا خدا کے کلام میں ہم سیکھتے آج حوالہ جات کی روشنی میں کہ قربانی کیوں ضرورت تھی، کیسے لوگ قربانی کرتے اور قربانی کیا ہے۔ لکھا ہے ابار کی کتاب اور اس کا پہلے باب کی 4 آیت کے اندر، وہ سوختنی قربانی کے جانور پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اپنے گناہ اس پر لاد دیں اور پھر کیا ہے اس کو خدا کے لیے قربان کرتے تھے، اور پھر کیا ہے وہ یہ سوچتے تھے کہ اب ہمارے گناہ کیا ہے، معاف ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ عارضی طور پر تھا، لیکن گناہ قائم رہتے تھے۔ اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں 17ویں باب کی 11ویں آیت میں، تو وہاں پر لکھا تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جسم کے لیے جان خون میں ہے، اور میں نے
مذبح پر تمہارے جانوں کے لیے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ابار کی کتاب پہلے باب کی 4 آیت اور 17ویں باب کی 11ویں آیت، جس کو پورے طور پر الگ الگ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ 4 آیت میں لکھا وہ سوختی قربانی کے جانور پر جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا، تاکہ اس کے لیے کیا ہے؟ کفارہ ہو۔ اسی طرح 17ویں باب کی 11ویں آیت، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو کیا ہے؟ دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کیا ہے؟ کفارہ دیتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے، جیسے پرانے عہد نامہ میں ابار کی کتاب کے پہلے باب کی 4 آیت میں کہ برے کو، اسی طرح کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ نے ہمیں دیا تاکہ کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر کیا ہے؟ اپنی جان کا کفارہ دے، اور اس سبب سے کیا ہے کہ ہم اس کے خون کے بہائے جانے کے وسیلہ سے جو ہمارے کفارے کے طور پر بہایا گیا، ہم کیا ہے؟ نجات پا سکے۔ عبرانیوں کے نام پالوس کے خط کے اندر 9واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، کیونکہ پرانے آدم میں تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اس لیے ہم بنی نوع انسان کو بھی پاک ہونے کی ضرورت تھی، اور ہمیں پاک کرنے کے لیے یسوع مسیح کا خون جو ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے، وہ ہماری خاطر کیا ہے؟ کفارے کے طور پر جو ہے بہایا گیا اور کفارے کے طور پر دیا گیا۔ خروج کی کتاب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، غور کیجئے گا کہ اس کے 12ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تمہارا برہ بے عیب یک سالہ نر ہو، اور جن گھروں میں تم ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصر کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس بھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ یعنی خروج کی کتاب 12ویں باب کی 5ویں آیت اور 13ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پہلے 5ویں آیت میں تمہارا برہ بے عیب اور کیا ہے؟ یک سالہ نر ہو، بے عیب، اور خداوند یسوع مسیح بے عیب تھے، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اس لیے وہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کفارے کا برہ ٹھہرا، کیونکہ انسان کی مخلصی جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کے خون سے نہیں، کیونکہ بھیڑ بکریوں کی فطرت میں اور انسان کی فطرت میں سوچ و بچار میں بہت فرق ہے، اس لیے انسان کی قربانی، گناہ کی قربانی کے لیے بھی ایک کامل انسان کی ایک جو ہے بے عیب خون کی ضرورت تھی، اور وہ کون تھے؟ وہ صرف اور صرف نبیوں کو مانتے، رسولوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ کون؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہے، خدا کے اکلوتے بیٹے جو بے عیب تھے، جن میں کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے دعویٰ کیا، جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے گا؟ تو اس لیے کیا ہے؟ وہ بے عیب۔ اور دوسری بات یہاں پر جو ہے ذکر ہے، جب مصر سے جو ہے غلامی کے گھر سے بنی اسرائیل کو آزاد کیا گیا، تو کیا لکھا ہے کہ جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا
تو وہ بات تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ وہ تم کو کیا کرے، ہلاک کرے۔ آج میرے عزیزو، جو لوگ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رہے تھے، ان کے لیے یسوع مسیح کا خون بہایا گیا، وہ کفارے کے طور پر بہایا گیا، قیمت کے طور پر ادا کیا گیا۔ اس لیے وہ خون ہم پر آتا، اور پھر کیا ہے، وہی خون جو ہے، جیسے بنی اسرائیل جب آزاد کی گئی، یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے آزاد کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے برے کو ذبح کیا، اپنی اوپر کی چوکٹ، سائڈ کی دروازے کی چوکٹوں پر انہوں نے خون لگایا، اور پھر خداوند جب مصریوں کے برہ کو مارنے کے لیے نکلا تو کیا ہوا کہ جن گھروں کے اوپر وہ خون تھا ان کو باقاعدہ طور پر کوئی بھی کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، چاہے گھروں میں کوئی بھی تھا۔ اسی لیے جب ہم یسوع کے خون سے دھل جاتے، ہم یسوع پر ایمان لے آتے، یسوع کا خون جو ہماری کفارے کے طور پر بہایا گیا ہے، تو پھر کوئی وبا، کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے قریب جو ہے پھٹکنے کی نیب نہیں، اور بلکہ ہم ہلاکت سے کیا ہے، اس ابدی ہلاکت سے بچ جاتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں اس کی ایک تصویر ہے، نمونہ ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 8 آیت اور پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے، ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کی 13ویں آیت میں لکھا، اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختی قربانی کے طور پر اس کو کیا کیا، طور پر چڑھایا۔ یعنی جب خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تو کیا ہے، تو سب سے زیادہ جس چیز کو پیار کرتا ہے اس کو میرے لیے قربان کر دے۔ یعنی خدا نے ابراہیم کو آزمایا، چیک کیا کہ آج جب کہ بیٹا اس کے پاس نہیں تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، آج اس کو بیٹا مل گیا ہے، تو آیا یہ پھر بھی اسی طرح مجھ میں قائم ہے، محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو خدا نے ابراہیم کو کہا کہ جو تو سب سے زیادہ جس کو پیار کرتا ہے اس کو میرے لیے کیا کر، قربان کر دے۔ اور ابراہیم سمجھ گیا اس بات کو کہ خدا میرے بیٹے، لیکن وہ ایمان رکھتا تھا کہ خدا اگر بیٹا دے سکتا تو وہ اس کو زندہ بھی کر سکتا ہے، اس کو بچا سکتا ہے، اس کو کیا ہے، ہلاکت سے، مرنے سے بچا سکتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے، اس کے بیٹے نے جب راستے میں سوال کیا، اس نے کہا کہ باپ آگ ہے، لکڑیاں ہے، چھری ہے، سب کچھ ہے، لیکن برہ کہاں ہے؟ تو خدا کے بندے ابراہیم نے جواب دیا کہ بیٹے، خدا اپنے واسطے سوختی قربانی کے لیے آپ برہ مہیا کرے گا۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، خدا نے آپ، میری اور آپ کی جو ہے نجات کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بیٹے کی صورت میں، یسوع کی صورت میں جو ہے قربان کیا، تاکہ ہمارے گناہ کا کفارہ ہو، ہم نجات پائیں، ہم اس آگ سے، جھیل سے بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کی کیا ہے، وارث بنیں۔ اس لیے آج کے ٹاپک کے مطابق مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی باپ کے ساتھ ملاپ ہو، ہم باپ کے ساتھ ایک ہو جائیں، باپ جو ہے ہمارا آسمانی باپ ہمارا باپ ہو، تو ہم یسوع مسیح کے بغیر نہیں، کیونکہ یسوع مسیح درمیان میں عوضی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی جان کا کفارہ دیا تاکہ ہمارا باپ سے جو میل ملاپ عدن کے اندر ٹوٹ گیا تھا، اس کو جو ہے ہماری جان کا کفارہ دے کر، ہماری خاطر اپنا خون بہا کر کیا ہے، ہمیں واپس باپ کے ساتھ ملائے۔ صلیب کا جو نشان ہے، نیچے جو ہے دنیا یعنی ہم، اور اوپر باپ، یعنی صلیب پر خداوند نے اپنی جان دے کر دنیا کی باپ سے، اور پھر انسان کی انسان سے، یعنی انسان کی خدا کے ساتھ، اور پھر انسان کی انسان کے ساتھ۔ جب ہم اس کو سائیڈ سے، یعنی اوپر سے نیچے اور پھر سائیڈ سے دیکھتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے، اس کے قربانی کے وسیلہ سے، بنی نوع انسان کا جو یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، ان کا باپ کے ساتھ ملاپ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کا خدا کے ساتھ اور پھر انسان کا انسان کے ساتھ۔ اس لیے ضرور ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج ہمیں اپنی زندگی پر غور و خوض کرنا ہے، یسوع کی اس کامل قربانی پر غور کرنا ہے،
اور اب جو لوگ یسوع پر ایمان نہیں لاتے وہ جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں، پھر ایک ہی باقاعدہ طور پر جگہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ پھر وہ وہاں پر جائیں گے، اور اس لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے نجات پانے کے لیے یسوع مسیح کی کامل قربانی پر ایمان لانا ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے کیا ہے؟ وارث بننا ہے، تاکہ اس کامل قربانی میں ہم شریک ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ میرے عزیزو، سرور ہے، اس لیے بائبل مقدس کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے والے لوگ برکت پا سکتے ہیں۔ اس لیے کلام کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر خون کے بہائے معافی نہیں ہے، اور یسوع مسیح نے جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اپنا پاک اور بے عیب خون بہا کر میری اور آپ کی نجات کا کام جاری اور ساری کر دیا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ اس نجات کو، اس بڑی نجات کو، اس بڑی قربانی کو جو میرے اور آپ کے لیے دی گئی، اسے اپنی زندگی میں لے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم نجات پاتے ہیں تو میرے عزیزو، ہم ہلاکت سے بچ جاتے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور اس پر عمل کرنے کا بھاری فضل بخشے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ ہمارے بہت مہربان وفادار آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے، پیارے یسوع آپ کی کامل قربانی کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آپ ہماری خاطر مر گئے تاکہ ہم زندہ رہیں، ہم بچ جائیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ آپ کی کامل قربانی کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آپ کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، آپ کا خون جو ہماری قیمت کے طور پر ادا کیا گیا ہے، آپ کے پاک اور بے عیب خون کے لیے جو ہماری نجات کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، باپ سے میل ملاپ کے لیے بہایا گیا، اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فضل دے کہ ہم سب اے خدا سننے والے، آج بنی نوع انسان جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، وہ آپ کی کامل قربانی پر ایمان لا کر آپ کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے، نجات کو حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائے، اور اس آگ کی جھیل سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیں۔ میرا دل پیاری یسوع آپ کی کامل قربانی کے لیے ایک بار پھر شکر گزاری سے بھرا ہے۔ باپ، آپ نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آپ کی بے بیاں، لا زوال، لا خطا، لا تبدیل محبت کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو، سننے والوں کو بڑی برکت دے، تاکہ وہ تیرے کلام کو سن کر اسے سمجھیں اور خداوند تیری کامل قربانی پر ایمان لاتے ہوئے، تجھ پر ایمان لاتے ہوئے تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور دشمن شیطان کے سارے منصوبے جس کلام کے خلاف ہیں، یسوع کے نام سے ختم اور بسم ہو جائے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اے خداوند، اپنے کلام کی حفاظت کر، سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ سننے والوں میں اگر جتنے لوگ کوئی بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشانی کی حالت میں ہے، خداوند ہائی بلڈ پریشر، شوگر ہے، اے خداوند کسی طرح کی ٹینشن، ڈپریشن ہے، قرض داری ہے، پیارے خداوند، پیارے خدا مشکلات ہے، بے روزگاری ہے، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے نام سے، یسوع نام سے، ہر قسم کی بیماری کو، ہر قسم کی دکھوں کو، ہر طرح کی مصیبت پریشانیوں کو، ہر قسم کی خداوند قرض داری کو، ہر قسم کی اے خداوند بے روزگاری کو، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی سے جاتے رہیں، اور لوگ تجھے پیارے خداوند تجھ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی بلیسنگز کو حاصل کریں، اور تیرا بیٹا یسوع عزت و جلال پائے۔ اپنے لوگوں کو برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، ہماری دعا فریاد کو سن اور قبول کر۔ آج کا کلام تیرے جلال کا سبب بنے، شکر گزاری ہو۔ جو بیج بویا گیا ہے وہ 100 کا 100 گنا پھل لائے، سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے، آمین۔